قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں جو ٹاپک لے کر آیا ہوں وہ ہے جنات کی حقیقت اور جنات انسانوں کے بدن میں کیوں داخل ہوتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ جنات کی کیا حقیقت ہے۔ کیا جن نامی کوئی شے موجود ہے دنیا میں؟ جی ہاں، جن موجود ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 29ویں پارے میں ایک مکمل سورت نازل کی، سورۃ الجن کے نام سے، جس کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جناتوں کی ایک جماعت آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی بعض آیتیں سنی اور بعض نے اسلام قبول بھی کیا۔ جن کے لفظی معنی ہیں پوشیدہ چیز، یعنی جسے ہم نہیں دیکھ سکتے اسے جن کہتے ہیں لغوی معنی کے اعتبار سے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کسی چیز کو ماننے کے لیے اس کا دیکھنا ضروری نہیں۔ جیسے کہ دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جسے ہم دیکھتے تو نہیں لیکن مانتے ضرور ہیں، جیسے کہ لائٹ یعنی بجلی، اسے کون دیکھ سکتا ہے لیکن ہر ایک مانتا ہے کہ بجلی ہے۔ اسی طرح چمبک کس طرح لوہے کو پکڑتا ہے، اسے کون دیکھ سکتا ہے۔ یعنی اور بھی اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں دنیا میں جسے ہم دیکھ تو نہیں سکتے مگر مانتے ہیں۔ ٹھیک بالکل اسی طرح جنات بھی ان چیزوں میں سے ایک ہے جسے ہم دیکھ تو نہیں سکتے لیکن جنات کا وجود ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہاں بھی جنات کا لفظ موجود ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے جنات کی کتنی قسمیں ہیں۔ جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو ہواؤں میں اڑتے ہیں، یعنی جن کے پاس پر ہوتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جو سانپ اور کتے کی شکل میں، یعنی بعض جنات سانپ اور کتے کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ اور تیسری قسم جنات کی یہ ہے کہ جو زمین میں سکونت اختیار کرتے ہیں، یعنی جو زمین میں رہتے ہیں اور سفر بھی کرتے ہیں۔ تو یہ 3 قسم جنات کی ہے۔ چوتھا پوائنٹ، کیا جنات کو دیکھنا انسانوں کے لیے ممکن ہے یا نہیں؟ تو جنات کو اللہ تعالیٰ نے جو اس کی اصل شکل و صورت میں پیدا کیا ہے اس طرح دیکھنا انسانوں کے بس میں نہیں، یعنی یہ ناممکن ہے۔ لیکن تبدیل شکل میں جناتوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو صدقے کے مال پر پہرے دار مقرر کیا۔ تو جب رات ہوئی تو جنات انسانی شکل میں آتا تھا اور اس مال سے چوری کر کے لے جاتا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا اور اسے کہا کہ میں تمہیں ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ تو اس شخص نے اپنے اہل و عیال کے فقر و فاقہ کا ذکر کیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ اسی طرح دوسرے دن بھی آیا اور یہی معاملہ رہا۔ تیسرے دن جب آیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج تمہیں میں ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ تو مگر اس دن اس جنات نے کہا کہ میں تمہیں اس کے بدلے ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ اگر کوئی شخص آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الی آخر اس دعا کو اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو اسے پوری رات کوئی بھی شے اس کے پاس نہیں آ سکتی۔ تو جب صبح ہوئی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا معاملہ بتلایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یقیناً اس نے سچ کہا مگر وہ شخص جھوٹا تھا اور وہ شیطان تھا۔ تو اس طرح اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنات کو دیکھا جا سکتا ہے مگر اس کی اصل صورت میں نہیں بلکہ تبدیل شدہ شکل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ انسانوں کے بدن میں جنات کے داخل ہونے کی دلیل کیا ہے۔ بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں کہ جنات انسانوں کے بدن میں داخل نہیں ہو سکتے،
تو کیا اس سلسلے کی کوئی دلیل، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کا کیا کوئی واقعہ پیش آیا؟ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ تو اس آیت میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح کے جنات نے چھو کر اسے پاگل بنا دیا ہو۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات انسانوں کے بدن میں داخل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت صفیہ بنت حوی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان آدم کی اولاد کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ان تمام دلیلوں سے معلوم ہوا کہ شیطان انسانوں کے بدن میں داخل ہو سکتا ہے۔ پانچواں پوائنٹ کہ جنات انسانوں کے بدن میں کیوں داخل ہوتا ہے؟ آخر مقصد کیا ہوتا ہے جناتوں کا انسانوں کے بدن میں داخل ہونے کا؟ تو اس سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی 3 بڑی وجہ بتائی ہے کہ انسان جنات میں داخل کیوں ہوتا ہے۔ اس کی 3 وجہ بتائی ہے۔ پہلی وجہ یہ بتائی ہے کہ انسانوں کو جناتی کیفیت بعض اوقات جنات کے عشق و محبت کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی بعض مذکر جن کسی انسان پر داخل ہو جاتا ہے کسی عورت پہ محبت کی وجہ سے، یا کوئی مؤنث جن کسی مرد انسان پہ داخل ہوتا ہے عشق و محبت کی وجہ سے۔ دوسری قسم جو بتائی ہے کہ بعض اوقات جنات اپنے ظلم کا انتقام لینے کی غرض سے انسانوں کے بدن میں داخل ہوتے ہیں، یعنی انسان سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جیسے کہ جناتوں کے رہنے کی جگہ پہ کوئی پیشاب کر دے یا گرم پانی ڈال دے، کا انتقام لینے کی وجہ سے جنات انسانوں کے بدن میں داخل ہوتے ہیں، گرچہ انسان کو یہ وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی کو اذیت دی ہے اور ہم سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے، اس لیے کہ انسان جنات کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن انسان جناتوں کو تکلیف ہوئی ہوتی ہے، اس لیے اس کا انتقام لینے کی وجہ سے وہ انسانوں کے بدن میں داخل ہوتے ہیں۔ جو تیسری وجہ جو بتائی ہے کہ بعض اوقات انسانوں کی طرف سے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن جنات بلا وجہ تنگ کرنے کی وجہ سے بھی انسانوں کے بدن میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ 3 بڑی وجہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بتایا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ اگر کسی شخص پہ جناتی کیفیت طاری ہوتی ہے تو وہ کس طرح اس جنات کو بھگا سکتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔